ہیں ان کے نبیوں و آدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل میں تھے، یعنی آپ کے بدن کو بنانے کے لیے ابھی مٹی اور چاندی گوندھا جا رہا تھا کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا جائے۔ نبی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے جسم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کے فضل سے نبی تھا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ تو جب نبی تھے اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتا تھا۔ اب آپ غور کریں نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اتنا اعلیٰ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی طرح بیان کیے جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوگی، نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو سکتا ہے، زمانہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم کی تعریف و توحید ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ نبی کی شان ہے۔ اور انبیاء کرام کو اللہ نے قرآن مقدس میں جب یاد فرمایا، پکارا تو نام لے کر کے پکارا۔ اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں جب آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو اللہ نے نام لے کر کے بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب مخاطب فرمایا تو نام لے کر کے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو نام لے کر کے بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا تو نام لے کر کے۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیں، جب اپنے محبوب کو اللہ نے مخاطب کیا تو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا، یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا النبی، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل۔ اس طریقے سے اللہ اپنے محبوب کو مخاطب فرما رہا ہے، کہیں نبی کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے، کہیں رسول کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے، کہیں مصدی کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے، کہیں یاسین کہہ کر کے مخاطب فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کو اس انداز میں مخاطب کر کے لوگوں کو سبق عطا کیا، لوگوں کو درس دیا، اور صرف اشارت نہیں، خود اللہ نے اس طرح مخاطب فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے حکم بھی فرمایا کہ مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ نبی کا نام لے کر کے پکارے، جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہیں اے فلاں اے فلاں، اس طرح کر کے آپس میں جیسا پکارتے ہیں اس طرح پکارنے سے منع کیا گیا ہے، یا محمد کہہ کر کے بلانے سے منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی کو، اور اللہ نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اپنے محبوب کی عزت افزائی فرما رہا ہے اور لوگوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ ذرہ برابر گستاخی نہیں کرنا میرے محبوب کی شان میں، میرے محبوب کی شان میں بلانے میں بھی اچھے انداز میں بلانا، غلط طریقے سے نہیں بلانا، یہ انداز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے اور صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ان کا مراد ہوتا اے اللہ کے رسول ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی جو بات آپ نے بیان فرمائی اس کو دوبارہ ارشاد فرما دے، بات ہمارے مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ رائنا کہتے۔ اب جب رائنا کہتے نبی کی بارگاہ میں اور وہ کفار مکہ تھے، وہ بھی عربی جانتے تھے، ان کی بولی بھی عربی تھی۔ اب رائنا صحابہ کرام رعایت کے معنی میں لیتے، لیکن جو ظالم کافر کفار مشرکین تھے وہ اس رائنا کو غلط معنی میں استعمال کرتے، دوسرے معنی میں استعمال کرتے اور رائنا کو چرواہا مراد لیتے اور رائنا کہہ کر کے نبی کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار ہو گئی، اللہ رب العزت سے یہ بات بھی پسند نہ آئی، جبکہ رائنا کے معنی رعایت کرنے کے بھی ہوتے ہیں، رائنا کے معنی چرواہے کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کے شان میں
کی رائنا کا ایک معنی صحیح تھا، اللہ صحابہ وہی صحیح معنی مراد لے رہے تھے، لیکن کفار غلط معنی مراد لے رہے تھے۔ یہاں اتنا نازک مرحلہ تھا، اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ جس جملے میں نبی کی شان میں گستاخی کا شائبہ ہو وہ جملہ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب آپ سوچیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر حکم دے رہا ہے کہ صراحتاً ایسے نہیں پکارنا میرے محبوب کو، اور ایسا جملہ بھی نہیں استعمال کرنا کہ جس لفظ میں نبی کے گستاخی کا شائبہ ہو، اس نبی کے گستاخی کا نام و نشان ہو، وہ جملہ بھی نہیں استعمال کرنا۔ اس طور پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ نے سنا نبی کی شان کو، نبی کے رتبے کو، اب ان وہابیہ جہادیہ کی عبادتوں کو دیکھیں جن میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، معاذ اللہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ نبی تو ہمارے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ نبی کو جو علم دیا گیا ہے وہ گورے کے علم سے کم ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے۔ یہ سارے جملے نبی کے گستاخی کے ہے کہ نہیں ہے، نبی کے توہین کے ہے کہ نہیں ہے، نبی کی شان گھٹانے سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں ہیں تو قرآن کو ایسا لفظ بولنے سے منع کر رہا ہے کہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، اور یہاں ایسا جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ گستاخی کا جملہ ہے، نبی کی شان گھٹائی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا اگر ایسا کسی نے کیا، اگر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ ایمان سے خارج ہوگا، خارج انتظام ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر سے مومن کہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا، اگر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط گل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ نبی کی شان ہے۔ یہ ہماری اور ان کی لڑائی جو اختلاف ہے، چادر و چادر کا اختلاف نہیں ہے، مدار پہچانے اور نہ جانے کا اختلاف نہیں ہے، فاتحہ کرنے نہ کرنے کا اختلاف نہیں ہے۔ جس کو کہہ کر کے وہ بہکاتے ہیں، ہماری باراتوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہاں پہ دیکھو سنیوں کے یہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، ہمارے درگاہوں کا حوالہ دیتے ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگتی ہے۔ اس میں ان کا ہمارا اختلاف اصل اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف یہ ہے کہ وہ نہیں بتاتے ہیں۔ جہاں بتایا جاتا ہے جس کو سننے کے بعد اس کے دل میں سب برابر بھی نبی کی محبت ہوگی، وہ کبھی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کبھی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کبھی ان سے ناطہ نہیں کرے گا، کبھی ان سے کھانا پینا نہیں رکھے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی عین ایمان ہے، نبی کی محبت بھی جان ایمان ہے۔ اسی طرح ہم سب